السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بنگلہ دیش دعوت اسلامی کے دورۃ الحدیث شریف کے تمام طلباء آپ کے پیش خدمت ہیں۔ حضور ہمیں اطلاع ملی کہ آپ کی طبیعت علیل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی طرف سے آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ آپ مناظر اہل سنت بھی ہیں، مجاہد اہل سنت بھی ہیں، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ ہم تمام پر تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ ہمارے لیے آپ بھی دعا فرمائیں۔ اور اس سال ہم فارغ ہونے والے ہیں، تو ہم فارغ ہونے کے بعد آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک علماء کا سیرت کیسا ہونا چاہیے، علماء کا مطالعہ کیسا ہونا چاہیے، ایک مدنی بننے کے بعد دینی خدمت کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضور آپ اپنی دعا میں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لیے بالخصوص دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فیضان مدینہ بنگلہ دیش کے طلباء کرام کا سلام اور پیغام مجھے وصول ہوا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے اہل جنت کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک طویل علمی سفر کیا اور اب آپ منزل پہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کے دروازے کھولے۔ علم دین کو حاصل کرنا انسان کی بہت بڑی سعادت ہے، اور حاصل کرنے کے بعد اصل ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں کہ جو پڑھا ہے وہ آگے اوروں تک پہنچایا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے۔ اس سلسلہ میں صرف و نحو کا اجرا مسلسل کرتے رہنا بہت ضروری ہے، اور ابتدائی سالوں میں جلالین شریف اور مشکات شریف کو مطالعہ میں رکھ کے تبلیغی مصروفیات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس کے بعد شرح معانی الاثار اور بخاری شریف کی شرح عینی اس کو زیادہ مطالعہ میں رکھنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ حضرات نے دعاؤں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔